صرف خلفاء پہ میں بولوں تو میں تہذیب سے نعمت پہ عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی گھمنڈ اور غرور کی بات نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ جو سنتے ہیں مجھے وہ جانتے ہیں، جو نہیں سنتے وہ شاید جان لیں کہ صرف ابو بکر پہ میں 10 روز بول سکتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر حضرت عمر ہے، پھر عثمان غنی ہے، اور پھر مولا کائنات پہ تو 1 مہینہ بول سکتا ہوں۔ ہم اہل سنت ہے، ہمارا اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین کون ہے؟ یاد رکھیے، اس پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے، اور اجماع کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا جہاں تک معاملہ ہے، علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق کی اگر کوئی افضلیت کا انکار کرے، آپ کی خلافت کا منکر ہو، تو وہ گمراہ نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت اور آپ کی خلافت نص قطعی یعنی قرآن اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، لہذا اس کے منکر کو کیا کہا گیا؟ کافر۔ اور اگر بعد کے خلفاء کے خلافت کا انکار کرتا ہے، یعنی عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت علی، تو اس کو گمراہ کہا گیا ہے، بد مذہب کہا گیا ہے۔ تو آج جو شبہات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرات جو شبہات ڈال دیتے ہیں، شکوک پیدا کر دیتے ہیں، وہ ہم لوگوں سے بات نہیں کرتے، وہ ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جن بیچاروں کو زیادہ علم نہیں ہوتا، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی کی فضیلت میں سب سے زیادہ حدیثیں آئی ہے، اس لیے حضرت علی سب سے افضل ہے۔ ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے ان جن بیچاروں کو افضلیت اور فضیلت کا فرق نہ معلوم ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ افضلیت اور ہوتی ہے اور فضیلت اور ہوتی ہے، ایک بات یہ یاد رکھے آپ۔ اب اس پہ میں تفصیل کروں گا تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، صرف اتنا کہہ دوں کہ اس پر میرا ایک رسالہ آ چکا ہے جس کا نام ہے افضلیت صحابہ کی ترتیب۔ آپ سنی حنفی آرگنائزیشن جو ہماری ہے، اس کے ٹیلی گرام ہوتا ہے، اس پر آپ جائیں اور وہاں SHO اسلامک چینل اس کو سرچ کریں تو وہاں پہ آپ کو ایک کتاب مل جائے گی، آپ وہاں سے فری پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ پورا رسالہ ہے مستقل، جس پہ میں نے پورے دلائل سے، قرآن و حدیث سے، ائمہ کے اقوال سے اس پہ اجماع ثابت کیا ہے کہ افضلیت اور ہوتی ہے، فضیلت اور ہوتی ہے۔ حضرت علی کی فضیلت میں بے شک بہت زیادہ حدیث ہے۔ خود امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی فضائل پر جتنی حدیثیں، کسی صحابی کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں، لیکن ساتھ میں ایک اور مسئلہ ہے جس کو چھپایا جاتا ہے، ایک بتا دیا ایک چھپا دیا۔ یہ تو بتاتے ہیں لوگ کہ بھئی حضرت علی کی فضیلت پر بہت حدیثیں ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے دوسری بات جس کو چھپاتے ہیں کہ بھئی وہ جو بہت زیادہ کثرت سے حدیثیں، ان کا حال بھی کیا ہے۔ تو حال یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے فضائل میں 3 لاکھ حدیثیں جھوٹی گڑی گئی ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 3000 نہیں کہہ رہا ہوں میں، 300 نہیں، 3 لاکھ جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہے۔ اب وہ جھوٹی حدیث بھی آپ کو سنائی جا رہی ہے تو عوام بیچاری بولی ہے، اتنا علم نہیں، اتنا معیار نہیں، جرح و تعدیل کا فن نہیں جانتے، اسماء و رجال کی کتابوں سے واقف نہیں، اور یہ ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہے، تو عوام کیا سمجھے کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے راوی کیسے ہے۔ اب ان کو تو سنایا گیا بھائی علی کی فضیلت ہے، انہوں نے مان لیا، تو عوام پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ ہاں یار حضرت علی کے فضائل میں تو اتنی روایت ہے، تو پہلے نمبر پہ تو فضیلت میں وہی ہونا چاہیے۔